وہ 16 فروری کی ایک خوبصورت دوپہر تھی اور اس دوپہر وہ آفس سے لنچ ٹائم ہی میں نکل آئی تھی۔ اس کی پہلی منزل بیوٹی پارلر تھی جہاں اسے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی تھی۔ پارلر میں زیادہ دیر رکنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسی لیے فیشل کے ارادے کو اس نے ملتوی کر کے گھر پر خود ہی کلینزنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بال پچھلے 2 ماہ سے توجہ چاہ رہے تھے اور وہ وقت نہ ملنے کے سبب اسے ٹالے چلی جا رہی تھی۔ ہومیر بھی 2-3 بار اسے ٹوک چکا تھا۔ 16 فروری کا دن اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا اور اس دن وہ بہت اچھی لگنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس دن تک ٹالتی رہی تھی۔ پارلر سے فارغ ہونے کے بعد اسے کچھ خریداری کرنا تھی۔ چند ایک تو گھر کے روزمرہ استعمال کی اشیاء تھیں، خاص طور پر اسے پائن ایپل کا ٹین اور فریش کریم خریدنی تھی۔ باقی کیک بنانے کے تمام لوازمات گھر پر موجود تھے۔ سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ خرید کر اس نے اپنی خریداری مکمل کی اور پھر اپنے اپارٹمنٹ کا رخ کر لیا۔ ان کا اپارٹمنٹ تیسری منزل پر تھا۔ اس پوش علاقے میں 2 کمروں کے اس اپارٹمنٹ کا انہیں اتنا کرایہ دینا پڑ رہا تھا جتنا کسی مڈل کلاس علاقے میں 4-5 کمروں کے مکان کا بھی نہیں ہوگا۔ لفٹ میں اس کی مسز یونس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہائی ہیلو کے فوراً بعد بے ساختہ اس کے ہیئر اسٹائل کی تعریف کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی تعریف کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ سے نکل آئی۔ اپنی تعریف انسان کو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، اسے بھی اچھی لگی تھی، مگر یہ وہ تعریف نہیں تھی جس کا اسے بے چینی اور بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے آج وہ بہت اچھی لگنا چاہتی تھی۔ اسی کے منہ سے اپنی بے تحاشا تعریفیں بھی سننا چاہتی تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر آتے ہی اس نے مشینی رفتار سے اپنا کام شروع کر دیا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کیک بنانے کی تیاری شروع کی۔ کیک کی تیاری کے دوران ہی اس نے اپنے لیے ایک چیز سینڈوچ بنایا اور چلتے پھرتے اسے کھا کر لنچ کر لیا۔ کیک اوون میں رکھنے کے بعد اس نے پہلے ہی سے صاف گھر کو مزید صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر کی صفائی، نفاست اور سجاوٹ کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر کی مالکن ایک ورکنگ وومن ہے جو صبح 8 بجے گھر سے نکل کر شام 6 بجے گھر واپس آتی ہے۔ اس کام کو نپٹا کر وہ ایک مرتبہ پھر پورے انہماک سے کیک کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہومیر کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر کسی میٹنگ میں یا کسی اور جگہ مصروف نہ ہو گیا ہوتا تو وہ 8 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا، اور اگر آج کا دن اسے یاد نہیں تھا تو پھر تو جلدی واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ پچھلے سال کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی امید یہی تھی کہ اسے یاد نہیں ہوگا، اگرچہ کہ صبح اس نے قصداً ہومیر سے آج کیا تاریخ ہے پوچھا تھا اور اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے فوراً جواب میں اسے تاریخ بتا دی تھی۔ اسے یاد تھا یا نہیں، وہ وقت پر گھر واپس آ رہا تھا یا نہیں، بہرحال اسے تو اپنی تیاری مکمل رکھنا تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گلدان میں اس نے اپنے خرید کر لائے ہوئے تازہ سرخ گلاب سجائے۔ پورے اپارٹمنٹ میں ایئر فریشنر اسپرے کیا۔ ہومیر کے لیے تحفہ اس نے کافی دن پہلے ہی خرید لیا تھا۔ وہ کوئی بھی معمولی چیز استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے معیار کے حساب سے یہ انتہائی قیمتی رسٹ واچ خریدنے میں اس کی تمام تر بچت اور اس مہینے کی پوری تنخواہ ٹھکانے لگ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ اگر وہ کوئی عام سی گھڑی اسے تحفے میں دیتی تو بخوشی قبول تو وہ اسے بھی کر لیتا اور اس کا دل رکھنے کی خاطر 2-3 بار پہن بھی لیتا اور پھر اس کے بعد واپس اپنی پرانی قیمتی گھڑی پر آ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ گریٹنگ کارڈ لکھنے کے بعد اس نے گھڑی کا کیس اور کارڈ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھ دیا اور پھر اپنی تیاری شروع کر دی۔ سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی اس کے نازک سراپے پر بہت سج رہی تھی۔ ساڑی کے پلو پر سلور رنگوں اور موتیوں کا بڑا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اس کام کی مناسبت سے اس نے جیولری بھی پہن لی تھی اور پھر خوب اہتمام سے بھرپور میک اپ بھی کیا، جبکہ روز تو بس بھاگتے دوڑتے لپسٹک لگانے ہی کا وقت مل پاتا تھا۔ آئی لائنر، مسکارا اور آئی شیڈو کے بعد اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں مزید خوبصورت اور دلکش لگنے لگی تھیں۔ پرفیوم لگانے کے بعد اس نے خود پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور پھر مطمئن ہوتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ آج اسے اس روپ میں دیکھ کر کیا کہے گا؟ کتنے دنوں بعد وہ اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ ہومی پلیز جلدی گھر آ جاؤ۔ اس کی تعریفیں سننے کی اسے بہت بے تابی تھی اور وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 7:30 بجے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اس کے موبائل پر کال کر ڈالی۔ ہومی تم کہاں ہو؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی وہ سلام دعا کے بغیر بے صبری سے بولی، مائی سویٹ وائف، میں اس وقت ارسلان صاحب کے ساتھ اسکواش کھیل رہا ہوں اور آج انہیں
ہرائے بغیر تو گھر واپس نہیں آؤں گا، وہ ہنستے ہوئے جواباً بولا۔ پھر جیسے ایک دم ہی اس کی بے صبری سے بھرپور جملے پر دھیان گیا تو چونک کر پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ میری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میرے شوہر صاحب کو میرے پاس موجود ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہیں۔ میں تمہارے اسکواش وسکواش کو بالکل نہیں جانتی، بس تم فوراً گھر واپس آ رہے ہو۔ وہ 21ویں صدی کی ایک ماڈرن لڑکی ہونے کے باوجود اندر سے ایک مکمل مشرقی بیوی تھی، شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی، اس کے کیے گئے فیصلوں کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کرنے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والی۔ پر آج کی اپنی اس یادگار شام کو وہ ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے یوں منمانی کرنے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، ماہا میں اس طرح کھیل ادھورا چھوڑ کر تو واپس نہیں آ سکتا، یہ گیم ختم کر لوں پھر میں فوراً گھر آ جاتا ہوں، اوکے؟ اس کے غیر معمولی ضدی لہجے نے اس سے کھیل جلدی ختم کر لینے اور گھر واپس آنے کا وعدہ کروا لیا تھا، ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارسلان ایاز سے دوستی حمیر کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ ایک بے مثال اور شاندار کیریئر رکھنے والے سینئر بینکر تھے۔ اسکواش کے حوالے سے ہی حمیر کی ان سے دوستی ہوئی تھی، اور حمیر اس دوستی کو ہر ممکن حد تک آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اکثر ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ وہ ارسلان ایاز کے ساتھ اسکواش کھیلنے چلا جاتا تھا۔ فون پر بات کر لینے کے بعد جہاں یہ تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کھیل ختم کر کے جلدی گھر واپس آ رہا ہے، وہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسٹر بھلکڑ ایک مرتبہ پھر اپنی ویڈنگ اینیورسری بھول گئے ہیں، اور بجائے اس سے خفا ہونے کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ دونوں بعض معاملات میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے، وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھنے والی اور وہ ان سب کو بھول جانے والا، لیکن جب درمیان میں محبت ہوتی ہے پھر کسی بھی فرق کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ وہ دنوں کو یاد نہیں رکھتا تو کیا ہوا، وہ اس سے محبت تو بے پناہ کرتا ہے۔ اس کی نگاہ دیوار پر فریم میں جڑی اپنی شادی کے دن کی تصویر پر چلی گئی، وہ اور حمیر دونوں ساتھ مسکراتے ہوئے۔ 16 فروری کے دن ٹھیک 2 سال پہلے حمیر رضا اس کی زندگی میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہنسی بن کر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص تھا، جس کے بغیر زندہ رہنے کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے حواسوں پر وہ یوں چھایا تھا کہ اسے اس کے سوا دنیا میں کسی اور رشتے کی کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے سر پر باپ کی محبت اور شفقت بھری چھاؤں نہیں تھی، بہن بھائیوں کا پیار بھرا ساتھ نہیں تھا، اور ماں وہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ ایک شخص حمیر رضا تو تھا نہ اس کے پاس، ہر دم اس کے ساتھ۔ زندگی سے کبھی کوئی شکوے اگر رہے بھی تھے تو 2 سال پہلے حمیر رضا کے ساتھ اس پیار بھری نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ وہ حمیر رضا سے پہلی بار ڈاکٹر اعجاز ارشد کے آفس میں ملی تھی، پہلی بار یوں کہ اس روز پہلی مرتبہ اس کی ان سے گفتگو ہوئی تھی، ورنہ سرسری سا جانتی تو وہ اسے پہلے بھی تھی۔ جب وہ MBA کرنے کے لیے IBA میں داخل ہوئی تب حمیر رضا وہاں سے پاس آؤٹ کرنے والا تھا۔ وہ اپنے بینچ کے ٹاپ 3 اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا، اور ان دنوں وہ انسٹیٹیوٹ میں اس حوالے سے کافی مشہور ہو گیا تھا کہ اپنے آخری سیمسٹر کے دوران ہی اسے 3 بہت اچھی جگہوں سے جاب کی آفرز آ چکی تھیں۔ ان آفرز میں سے ایک آفر اس غیر ملکی ادارے سے بھی تھی جہاں سے اس نے انٹرنشپ کی تھی۔ کچھ لوگ اسے حسد کرتے تھے اور کچھ رشک، بہرحال اس کا ذکر اکثر اسٹوڈنٹس کرتے تھے، مگر ڈاکٹر اعجاز ارشد کا وہ خاص طور پر بہت پسندیدہ تھا۔ 4 سیمسٹر میں اب جب ڈاکٹر اعجاز ان لوگوں کو پڑھا رہے تھے تو وہ اس کی کسی نہ کسی خوبی کا ذکر ضرور ہی کیا کرتے تھے۔ اسے انسٹیٹیوٹ سے گئے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس میں سے تھا جنہیں 25-30 سال بعد بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یوں ڈاکٹر اعجاز ارشد نے ان لوگوں کو 1.5 پونے 2 سال بعد بھی اس بندے کو بھلانے نہیں دیا تھا۔ اس گرم ترین دوپہر میں جب وہ ڈاکٹر اعجاز ارشد کے پرسکون ماحول والے ایئر کنڈیشن آفس میں داخل ہوئی تو وہ ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کاٹن کا بلیک ٹراؤزر اور بلو بلیک اسٹرائپس کی ہاف سلیوز قمیض کے ساتھ بلو کلر کی ٹائی پہن رکھی تھی، اور ماہا احمد علی کو یہ تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی تعمل نہیں تھا کہ وہ بندہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی ڈریسنگ، اس کے بیٹھنے اور بولنے کا انداز سب شاندار تھے۔ وہ ڈاکٹر اعجاز سے اپنی ریسرچ رپورٹ کے متعلق کچھ باتیں پوچھنے آئی تھی، مگر وہ فی الحال مصروف نظر آ رہے تھے۔ سر میں بعد میں آ جاؤں گی، مگر ڈاکٹر اعجاز نے اسے روک لیا تھا، لہٰذا وہ حمیر کے برابر والی کرسی چھوڑ کر اس سے اگلی کونے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر اعجاز اس کی محنت اور لگن سے بہت خوش تھے۔
اس لیے وہ جس وقت بھی کچھ پوچھنے ان کے پاس آتی وہ بخوشی اسے وقت دے دیتے۔ اسے ان سے جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ رہی تھی۔ اس دوران وہ بندہ اس سے اور ڈاکٹر اعجاز سے قطعاً لاتعلق سامنے شیلف میں لگی کتابوں پر نظر جمائے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سوالات اور ڈاکٹر اعجاز کے جوابات میں ذرا سی بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا لاتعلقی سے بھرپور انداز کسی حد تک مغروریت کا حامل تھا، مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے اپنے سامنے شیلف اور کتابوں سے نظریں ہٹا کر ڈاکٹر اعجاز اور اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر غیر محسوس انداز میں وہ ان کی ڈسکشن میں شریک ہو گیا تھا۔ وہ بڑی روانی اور دلچسپی سے ان موضوعات پر بول رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر اعجاز کو بھی وہ زیادہ بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ چند مزید سوالات ڈاکٹر اعجاز سے کرنا چاہتی تھی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے آفس سے ان کا بلاوا آ گیا۔ ایم سوری، وہ ان دونوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھے تو حمیر سنجیدگی سے ان سے بولا، میرا خیال ہے ان کے سوالات کے جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ وہ جواباً کھل کر مسکرائے، بالکل دے سکتے ہو، ایک بینکر ان سوالات کے جواب نہ دے سکے تو کون دے گا؟ ماہا، آپ حمیر سے پوچھ لیجئے جو بھی پوچھنا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس سے نکل گئے تھے، اور وہ جو ڈاکٹر اعجاز کو اٹھتا دیکھ کر خود بھی فوراً اٹھنا چاہتی تھی مجبوراً وہیں بیٹھی رہی۔ جو باتیں اس نے ڈاکٹر اعجاز کے اٹھ کر جانے سے پہلے ان سے پوچھی تھیں ان کے وہ بڑے تفصیلی جوابات دے رہا تھا۔ وہ تفصیلات اس کے لیے فائدہ مند تو تھیں، مگر وہ دل ہی دل میں مسلسل یہ سوچے جا رہی تھی کہ کیا اس بندے کو اپنا کچھ کام وام نہیں ہے جو اتنی فرصت سے بیٹھا ہوا اسے سمجھا رہا ہے۔ آپ کہاں رہتی ہیں مس مہا؟ اس نے اچانک بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس سے یہ سوال پوچھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی فائل پر کچھ لکھنے میں اس طرح مصروف تھا جیسے کہ سوال یوں ہی سرسری سے انداز میں گفتگو برائے گفتگو کے طور پر پوچھ لیا گیا ہو۔ اپنے گھر میں اس کا دل یہی جواب دینے کو چاہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی رہائش کے متعلق بتا دیا۔ وہ اب وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کام کی بات کرنے کے بعد پھر ایک غیر متوقع سوال اس سے پوچھا گیا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی جو ان سوالات کا مقصد نہ سمجھ پاتی۔ اسے اندر ہی اندر اس بندے کا خود اعتمادی سے بھرپور ذاتیات کی طرف آنے والا یہ انداز بہت برا لگا تھا، مگر وہ براہ راست اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ! وہ ایک پل کو بالکل خاموش ہوا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئی ایم ویری سوری۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اس کی ممی اور بہن بھائیوں کی طرف آتا وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری انفارمیشن مجھے دیں۔ اسے مزید کوئی فکرہ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اللہ حافظ کہتی ڈاکٹر اعجاز کے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اس واقعے کا ذکر کسی اور سے تو کیا، اس نے کلثوم عدنان جیسی اپنی قریبی دوست تک سے بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اگلے روز جیسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی وہ بندہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ گیا، اور تب کوریڈور میں طوبہ وغیرہ کے گروپ کے ساتھ کھڑی کلثوم اور صنم نے بھی اسے اس سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے اپنے لہجے میں کل کے برخلاف سختی اور روکھا پن شامل کر لیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ صرف میری خیریت معلوم کرنے صبح صبح کیمپس آئے ہیں؟ اس کے قدرے بدلحاظی کے عنصر لیے ہوئے جواب پر وہ خاصا محفوظ ہو جانے والے انداز میں بے ساختہ ہنسا۔ بینکنگ اسٹوڈنٹ فورم نے آج یہاں ایک سیمینار ارینج کیا ہے، میں وہ اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ وہ جلد بازی میں منہ سے نکل جانے والے اس فکرے پر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی، اور وہ اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے کچھ ذو معنی لہجے میں مسکرا کر بولا، ویسے سیمینار 10 بجے شروع ہوگا، میں واقعی جلدی آ گیا ہوں۔ یہ آپ کا آخری سیمسٹر ہے؟ وہ سامنے سے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کی ناگواری، اس کی عجلت اور بیزاری کو جیسے سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، اور اگر سمجھ بھی رہا تھا تو اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ظاہر ہے جاب کروں گی۔ وہ اس بار اپنی ناگواری کو بالکل بھی نہیں چھپا پائی تھی۔ جتنا زیادہ غور سے اس کی سہیلیاں اسے دیکھ رہی تھیں اتنی ہی اس کی ناگواری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور شادی؟ جی؟ اس براہ راست سوال پر اس نے اس بندے کی جرأت کو اچنبے سے دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اب ناگواری اور غصے کو فراموش کر کے تحیر سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سرد و سپاٹ اور غیر دوستانہ انداز کے باوجود بھی کیا کوئی شخص اتنی بڑی بات اس سے کرنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی مس مہا علی؟ اس نے اس کی حیرت بھری نگاہوں کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ وہ کہنے کے جواب میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ مزید کچھ بھی کہہ کر بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی سے واقعی شادی کرنا ہوتی ہے تو پھر اسے کیمپس میں راستہ روک کر نہیں بلکہ اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیج کر پرپوز کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک معزز انسان نظر آتے ہیں، آپ کو بھی میرا خیال ہے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر یوں ہی وقت گزاری کا آپ کا ارادہ ہے
تو آئی ایم سوری، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، آپ کہیں اور ٹرائی کیجیے۔ وہ سر اٹھا کر باوقار انداز میں چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر اپنے دوستوں کے پاس آ گئی، جہاں وہ سب اس سے بھی زیادہ بے چینی اور بے صبری سے اس کی منتظر تھیں۔ طوبیٰ سے اس کی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ بے تکلفانہ انداز میں حمیر رضا کیا کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا جیسا کوئی استفسار کر پاتی، مگر یہ سوال کرنے کی خواہش اس کے چہرے پر بڑی واضح نظر آ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی، وہ ان لوگوں سے معذرت کر کے کلثوم اور صنم کو ساتھ لے کر وہاں سے لائبریری کی طرف نکل گئی، اور تب راستے ہی میں اس نے کلثوم اور صنم کو حمیر رضا کی کل کی اور آج کی ساری بات بتا دی تھی۔ ایک اتنے ہینڈسم بندے نے تمہیں پرپوز کیا ہے اور تم نے شکل پر 12 بجا رکھے ہیں؟ صنم نے شوخی اور شرارت سے اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا، جبکہ کلثوم، جو اس کی زیادہ پرانی اور زیادہ گہری سہیلی تھی، اپنی عادت کے مطابق سنجیدگی سے بولی، ٹھیک جواب دیا تم نے، اب پتہ چل جائے گا موصوف کتنے پانی میں ہیں۔ اور موصوف کتنے پانی میں تھے یہ اسے اسی رات پتہ چل گیا تھا۔ رات کو ممی اس کے کمرے میں آئیں اور اسے بتایا کہ کسی حمیر رضا کے بھائی کا ابھی کچھ دیر پہلے ان کے پاس فون آیا تھا، وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ شام کو ہم مصروف تو نہیں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں، وہ شاید یہ سمجھ رہی تھیں کہ حمیر رضا اس کا کلاس فیلو ہے اور کوئی بہت ہی زبردست قسم کا افیئر اس کا اس بندے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی بھی ویسا تعلق نہیں رہا تھا جیسا ایک ماں اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسے خود سے دور اور بہت اجنبی لگی تھیں۔ شروع میں اس نے اپنے اور اپنی ماں کے درمیان حائل فاصلے کو کم کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پھر گزرتے وقت نے آہستہ آہستہ اس پر تکلیف دہ حقیقت کا انکشاف کر دیا تھا کہ اب وہ اس کی نہیں، صرف عبداللہ اور مونا کی ماں ہیں۔ اس کے پاپا جسمانی طور پر اس سے جدا ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی ان کا احساس اپنے گرد محسوس کیا کرتی تھی، مگر ممی جسمانی طور پر پاس ہوتے ہوئے بھی کبھی قریب محسوس نہیں ہوئی تھیں۔ وہ فقط 6 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے پاپا اسے اور ممی کو چھوڑ کر اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے پاپا کی بہت لمبی چوڑی جائیداد تو نہیں تھی، البتہ اتنا پیسہ چھوڑ کر ضرور گئے تھے کہ وہ دونوں ماں بیٹی عزت کی زندگی جی سکیں۔ پھر بھی تنہا تو وہ نہیں رہ سکتی تھیں، اس کی ممی اسے لے کر واپس اپنے میکے آ گئی تھیں۔ ممی صرف 6-7 مہینے ہی وہاں اس کے ساتھ رہی تھیں، پھر نانا اور نانی نے ان کی دوسری شادی کروا دی تھی۔ ممی رخصت ہو کر مظہر آصف، جو ان کے فرسٹ کزن بھی تھے، ان کے گھر چلی گئیں اور وہ اپنے ننیال میں ہی رہ گئی تھی۔ مظہر انکل کی پہلی بیوی کا دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا، وہ بہت چھوٹی تھی، اس کے لیے اس بات پر سمجھوتہ کرنا مشکل تھا کہ اس کا پیارا سا گھر اور اس کے پاپا اس سے چھن گئے ہیں، اور ممی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ شروع میں وہ بہت روئی اور اس نے ماں کے پاس جانے کی بہت ضد بھی کی، مگر پھر گزرتا وقت اس میں صبر پیدا کرتا چلا گیا۔ ممی میکے آتیں تو اسے بہت پیار کرتیں، اس کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لاتیں، لیکن اگر مظہر انکل ساتھ ہوتے تو اسے کبھی بھی اس طرح پیار نہ کرتیں جس طرح اکیلے آنے پر کرتی تھیں۔ اس سے زیادہ پیار تو وہ مونا، جو ان کی سگی بیٹی بھی نہیں تھی، اس سے کرتی نظر آتی تھیں۔ پھر ان کی گود میں عبداللہ آ گیا۔ مونا سے اگر وہ صرف مظہر انکل کی خاطر دکھاوے کا پیار کرتی تھیں، تو عبداللہ تو اب ان کا سگا بیٹا تھا جس سے وہ والہانہ پیار کرتیں۔ اس کے دل میں ماں کے خلاف بہت سا غبار اور غلط فہمیاں پلتی چلی گئی تھیں، اور یہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس وقت مزید شدت اختیار کر لیتیں جب مومانے یا ان کا کوئی بچہ اسے یہ احساس دلاتا کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے۔ وہ 14 سال کی تھی جب آگے پیچھے نانا اور نانی دونوں کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جانے کے بعد ماموں اور مومانی نے صاف صاف ممی سے یہ بات کی کہ پرائی اولاد، وہ بھی لڑکی کی ذمہ داری اٹھانے کو وہ تیار نہیں، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ممی کے چہرے پر یہ بات سنتے ہی پریشانی پھیل گئی تھی، اسے اس وقت اپنا آپ بڑا حقیر اور بے مقصد لگا تھا۔ وہ بحالت مجبوری اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھیں، اور اسے دیکھتے ہی مظہر انکل کا منہ بن گیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک ممی سے بھی اس بات پر ناراض رہے تھے، اور ممی ان کے آگے پیچھے انہیں منانے کے جتن کرتیں، جس سے ماں کی شرمندگی اور ندامت دو چند ہو جایا کرتی تھی۔ ماں کے خلاف جو وہ غلط فہمیاں، نفرتیں اور بدگمانیاں رکھتی تھی، اچانک ہی ان سب کی جگہ ترس اور ہمدردی نے لے لی۔ اسے اس عورت پر ترس آنے لگا اور خود پر غصہ۔ وہ اپنی ماں کی پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے کا باعث بن رہی تھی۔ چاہے یہ حقیقت جتنی بھی تلخ اور ناقابل قبول تھی، لیکن اپنی ممی کے اس گھر میں آنے کے صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کی ماں کی زندگی میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ مظہر انکل، مونا اور عبداللہ تینوں میں سے کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، اور ممی صرف اس وقت بات کرتیں
جب مظہر انکل آفس گئے ہوتے۔ اس کے تعلیمی اخراجات، اس کے لباس اور دیگر بنیادی ضروریات ابھی بھی اس کے پاپا ہی کے پیسوں سے پوری ہوتی تھیں۔ پھر بھی مظہر انکل کو ایسا لگتا جیسے وہ ان کے بچوں کا حق چھین کر کھا رہی ہے۔ وہ اسکول سے دیر سے آتی تھی، تب تک وہ سب کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔ مونا کچن میں اس کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ بچا ہوا کھانا فریزر میں ڈال دیتی، ماسی کو دے دیتی اور کچھ نہ ہوتا تو اپنی پالتو بلی کے آگے ڈال دیتی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جو وہ اس ناانصافی پر کسی سے احتجاج کرتی۔ وہ لباس تبدیل کر کے خاموشی سے ٹینک کے پاس والی جگہ پر اسکول کا کام کرنے بیٹھ جاتی اور وہیں پر پڑھتے پڑھتے سو بھی جاتی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ ماں کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے کسی بھی توجہ کے بغیر اس کے امتحانی نتائج ہمیشہ شاندار ہوتے۔ مونا کو تو پڑھائی کا زیادہ شوق تھا ہی نہیں، مگر عبداللہ جس پر ممی اور مظہر انکل دونوں بھرپور توجہ دیتے تھے، وہ بھی کسی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا تھا۔ مظہر انکل کو اس کی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ مونا کی پڑھائی سے اتنی لاتعلقی اور غیر دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مظہر انکل نے انٹر کرتے ہی اس کی شادی کر دی تھی۔ مونا کی شادی سے اسے یہ فائدہ ہوا تھا کہ لاؤنج میں سونے اور گھر کے پچھلے کونے میں یکسوئی سے پڑھنے کے بجائے اب اسے ایک کمرہ مل گیا تھا، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ نہ یہ کمرہ اس کا ہے اور نہ ہی یہ گھر۔ حمیر کے بھائی اور بھابھی اگلے روز شام کو ان کے گھر آئے تھے۔ وہ ممی کو یہ تو بتا چکی تھی کہ وہ اس کا کلاس فیلو نہیں بلکہ اس سے سینئر تھا۔ چھٹی کا دن تھا، مظہر انکل خود بھی گھر پر موجود تھے، مگر انہوں نے ڈرائنگ روم میں آ کر مہمانوں سے ملنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا ان کی سگی بیٹی تھی جو اس کے لیے آنے والے کسی رشتے میں وہ دلچسپی لیتے۔ حمیر کے بھائی اور بھابھی اس کے تصور کے بالکل برعکس تھے۔ اس کے بھائی صرف شکل ہی میں اس سے ملتے تھے، ورنہ ان کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو یہ ظاہر کرتی کہ وہ حمیر کے بھائی ہیں۔ وہ اپنی گفتگو ہی سے واجبی سے پڑھے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور ان کی بیگم ان سے بھی زیادہ کم تعلیم یافتہ اور عام سی عورت تھیں۔ ان کے بھائی کے مردانہ کپڑے کی دکان تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بس 2 ہی بھائی تھے اور وہ حمیر سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ ممی کے چہرے پر انہیں دیکھ کر تو کوئی متاثر ہونے والے تاثرات آ نہیں سکتے تھے، مگر وہ یہ تو جانتی تھی کہ جس کے لیے وہ آئے ہیں وہ IBA میں ان کی بیٹی سے سینئر تھا۔ اپنے بھائی کے متعلق مزید تفصیلات جب حمیر کے بھائی نے ممی کے گوش گزار کیں تو ان کے چہرے کے تاثرات ہی تبدیل ہو گئے۔ وہ ماں کی شادی جلد از جلد کر دینا چاہتی تھیں اور اس کے لیے انہیں رشتے کی بھی تلاش تھی، مگر وہ ان کی اولاد تو تھی نا۔ جلدی کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو، اور یہ تو واقعی ایک بہترین رشتہ نظر آ رہا تھا۔ جواد رضا حمیر کی تصویر اور اس کا وزٹنگ کارڈ انہیں دے گئے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ گئے تھے کہ وہ یہ رشتہ جلدی طے کر دینا چاہتے ہیں۔ مظہر انکل، جنہوں نے اس کے رشتے کے لیے آنے والوں سے ملنا پسند نہیں کیا تھا، انہوں نے رات کے کھانے پر ممی سے اس بارے میں پوچھا ضرور تھا، اور ممی نے جیسے ہی انہیں حمیر کے متعلق تفصیلات بتائیں، اس نے ان کے چہرے پر جلن اور حسد جیسے تاثرات دیکھے۔ اسے ان کے چہرے پر دکھائی دیتی جیلسی سے دکھ پہنچا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں اس سے اتنی سی بھی انسیت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کی کسی خوشی پر خوش ہو سکیں۔ ممی تو اس کی شادی کل کی کرتی آج کر دیتی، پھر یہ تو ایک بہترین رشتہ تھا۔ انہوں نے حمیر کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی انکوائری یا معلومات کروائے بغیر بس ایک دفعہ اس کے گھر جا کر اس سے ملنے کے بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ باقاعدہ کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی، بس بات پکی کر کے شادی کی تاریخ طے کر لی گئی تھی۔ اسے بہت عجیب عجیب سے خیالات آتے، اسے آنے والے وقت سے بہت ڈر لگتا۔ وہ کیسا تھا، وہ کس طرح کی عادتوں کا مالک تھا، وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز جس لڑکے کی ذہانت کے قصے ہمہ وقت سنایا کرتے تھے، کیا ضروری تھا کہ وہ عادتوں اور مزاج میں بھی اچھا ہوتا؟ بات طے ہو جانے کے بعد حمیر نے صرف ایک مرتبہ اس سے فون پر رابطہ کیا تھا، اور اس میں بھی ان دونوں کی بہت مختصر بات ہوئی تھی۔ اب تو یقین آ گیا نا کہ جس لڑکی کا راستہ میں نے کیمپس میں روکا تھا، میں اس کے ساتھ وقت نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے، میرا مطلب اتنا بڑا فیصلہ، آپ میرے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتے؟ پھر یہ سب؟ وہ اس کی شوخی کے جواب میں سنجیدگی سے بولی۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے جو کچھ کہنا پڑے گا وہ ابھی کہنا مناسب نہیں۔ اس سوال کا جواب میں تمہیں 16 فروری کو اپنے گھر میں، سوری، تب تو وہ ہمارا گھر ہو چکا ہوگا، تو میں ہمارے گھر میں 16 فروری کو تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، لیکن وہ پھر بھی اس بے تکلفانہ گفتگو کے بعد بھی اپنے اندر کے ڈر اور خوف کو دور نہیں کر پائی تھی۔ وہ زندگی میں تیسری بار ایک گھر کو چھوڑنے والی تھی، اور جس گھر میں اب وہ جا رہی تھی، کیا وہ گھر واقعی اس کا گھر ہوگا؟
کیا وہ شخص واقعی ویسا ہوگا جیسا دکھتا ہے؟ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بس ایک جوا کھیل رہی تھی، اور اگر وہ سب کچھ ہار گئی تو اس کے پاس تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر میک کے نام کا آسرا بھی نہیں ہوگا۔